ہمارے ایک خصوصی مہمان یہاں پر آئے ہوئے ہیں، مجیب اللہ بستر صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ وہ اپنے اظہار خیالات یہاں پیش کریں. پلیز مجیب اللہ بستر صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں ڈائس پہ آئے ہوئے تمام مہمان خصوصی کا نام لوں جیسے آپ لوگوں نے لیا ہے، یا پھر یہاں پر جو بیٹھے ہوئے میرے بھائی اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی میری بہنیں ہیں ان کو مبارکبادی دوں، میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اور قاری صاحب اگر میں کوئی غلطی کروں تو ذرا مجھے بتا دینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 114 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا جو نازل کیا ہے وہ ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. کیا ہے؟ قرآن سب ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ آیات آج جتنا بھی میں سنا وہ سننے کے بعد ہی میں نے کہا شاید اب میرا نمبر آنے والا ہے، تو جلدی سے میں نے موبائل منگایا. میں نے کہا وہ آیت تو ڈھونڈ دو جو مجھے آج بیان کرنی ہے. وہ یہی ایک آیت ہے. اسی آیت کے آگے پیچھے آج جتنے بھی ممبران کے ہاتھ میں مائک آیا انہوں نے کہا وہ یہ آیت ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہی ایک آیت ہے. اسی آیت کے ارد گرد ساری چیزیں آج گھومی ہیں. آپ لوگ سارے کے سارے مبارکباد کے قابل ہیں. اس آیت کی میں تفسیر ابھی بیان کروں گا اور سمجھاؤں گا، کیونکہ حکم تو ایسی آیا تھا کہ مجھے بھائی دینی نہج سے آپ کو بتائیں. سب سے پہلے آپ لوگ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ویکینڈ کو چھوڑ کر آپ اپنے تمام بھائیوں سے ملنے کے لیے یہاں پر آئے. اور ہم لوگ، میں تو شاید آنے والا ہی نہیں تھا، آپ کے صدر صاحب نے مجھے دعوت دی اور مجھے برا بھی لگا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا. میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، یعنی کوئی ورڈ میں نے کہا میں نہیں آ سکتا. مجھے اچھا بھی نہیں لگا، لیکن شاید آپ لوگوں کے دل میں اتنی محبت تھی کہ آپ لوگ ناراضگی تک پہنچ گئے، جس کا اظہار بھی کیا. آپ لوگوں نے اظہار کیا. جب میں یہاں پر آیا کل تو اظہار کیا گیا کہ ہم لوگ ناراض تھے. شاید کہ یہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور اس نے اٹھا کے مجھے یہاں بھیج دیا. یہی ہے نچوڑ ہے. نہیں تو میں اتنا مصروف تھا کہ پوچھے مت. ارشاد بھائی جو ہمارے کوکن کمیٹی مدینہ کے صدر، سارے کے سارے مقدم ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سارے مجھے مقدم ہی مل رہے ہیں. تو ارشاد مقدم بھائی ہمارے مدینہ کمیٹی کے صدر، اور عبدالسلام بھائی. ذرا سا میں یہاں پر اسلامی کرتے چلوں. سب سے پہلی بات، میں بہت ہی بیوٹیفلی مہاتے صاحب نے آج جو بیان دیا ان کا، سیکریٹری ہے نا آپ کے، صرف ممبر، میں سمجھا سیکریٹری. تو سیکریٹری کہاں چلیں گے؟ اچھا. لیکن انہوں نے آج جو یہاں پر کھڑے رہ کے جو باتیں بتائی ہیں اتنی بیوٹیفل بتائی، اور ذرا بھی ان کے زبان میں لچک نہیں آئی، اور فرالی کے ساتھ میں بہت ہی سمرائز آپ کی ساری باتیں بتائی الحمدللہ، اور کوئی بات انہوں نے ریپیٹ نہیں کی. اور ہمارے جو، کیونکہ اب آخری معاملہ ہے جو میں نے اصلاح کرنی ہے لوگوں کی اور میری بھی، اور چونکہ یہ نیا معاملہ ہے، اتاکم پہلی کے جاؤ پہلی پور کو کہا جاتے ہیں we go to the standard first in which year? When we are 6. So we are already celebrating 6. So آج ہم پہلی میں ہیں، آج ہم پہلی میں ہیں، تو پہلی کے بچوں کی میں اصلاح کر سکتا. تو ہمارے جو اوریٹر ہیں انہوں نے عبدالسلام کا نام صرف سلام لیا، نہیں صرف سلام نام نہیں، ان کا نام عبدالسلام ہو. تم لوگ بولتا ہے کہ تم یعنی چار ہو کر تم یہاں آپ بولے سلام بھائی. سلام بھائی کون؟ اللہ بھائی نہیں ہے تمہارا.
اللہ سلام ہے اور اللہ آپ کا بھائی نہیں ہے، تو سلام بھائی کہنا بہت ہی غلط ہے. آپ تو سلام کہو. اگر میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ ہاں، ابھی یہاں پر میں کہتے کہتے یہاں پر بہت بڑا جھمور آ کے بیٹھ گیا تو آپ مجھے بولنے دو گے؟ یہاں اگر جھمور آ کے بیٹھ گیا تو مجھے نہیں دکھائی دینا. آپ لوگ میں سے کوئی بھی مجھے بولنے دو گے؟ پہلے کوشش کرو گے کہ جھمور کو اڑایا ہے، یا تو پیچھے سے آ کے کوئی اڑائے گا یا سامنے سے مجھے کہا تم ہی کرو گے آپ، ہے نا. آج میں وہ کر رہا ہوں کہ جب بھی کسی کا نام لو تو پورا لو، ہاں پورا نام لو، کیونکہ اس میں بہت کفر اور شرک تک معاملہ چلا جاتا ہے. دھیان رکھو. ہاں ایک منٹ. دوسرا پھر ہمارے ساتھ پہ ہمارے وائس کونسلر یہاں پر تبوک کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کو بارہا کہا کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور یہاں پر جو کمیٹی ہے اس میں آپ کو ممبر بنائیں گے. تو بہت ہی مبارک بات ہے یہ. اور میں کہوں گا आता ह्यांच्या पाठीला लागा तुम्ही. ह्यांना तुमच्या पाठीला यायला लागून देऊ नको. I just talk to them in my language so they come to you very fast. And I talk to you in English so you understand very well. تو یہ بات ہو گئی اور میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ تقریباً یہاں پر باتیں اچھی کہی گئی اور مبارکباد کہ آپ لوگ مستحق ہیں. کیوں کہ اس وقت لوگ باہر کیا کھیل کود رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ لوگ یہاں پر آئے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے. یہاں پر جو قرآن کی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سچا بادشاہ ہے اور عالی قدر ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، عالی قدر ہے، اعلیٰ ہے. اور قرآن کو پڑھنے میں جلدی مت کرو. اور قرآن کی جو وحی آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے اس کو پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو. ایکا سگلے بروبر. आता اب وحی تو پوری نازل ہو چکی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت کہہ رہے ہیں. اب تو وہی نازل ہو چکی نا، قرآن ہمارے پاس میں موجود ہے. تو اب ہم لوگ جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ ہر چیز میں جلدی کر رہے ہیں. اللہ کے کلام کو ہم سمجھ نہیں رہے ہیں اور بغیر سمجھے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی اور کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں تو کیا کر، مجھے زیادہ زیادتی کر یا مجھے زیادہ علم دے. آج جتنی بھی باتیں ہیں وہ علم کی باتیں ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے یا جتنا بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں، چاہے پھر وہ ڈاکٹری کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، ٹیکنیشین کا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی قسم کا علم ہو، وہ سارا کا سارا ادب ہے. ادب بولتے ہیں، ادب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، آرٹ ہے. آرٹ یہ مت سمجھنا کہ آرٹ سائنس کامرس آرٹ ایک دم خراب سب سے نہیں. جو بھی آپ سیکھتے ہو وہ سارے کے سارا آرٹ ہے. میں ابھی بیان کرتا ہوں کیسے ہے. آپ کے دل میں پرابلم ہو گیا کچھ، ہاں، اگر ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر نے ٹھیک طریقے سے اس کو تپاسا، تفتیش کی، دوا دی یا سرجری کی یا کچھ کی، وہ اس نے علم کے بدولت کی نا یا بغیر علم کے بدولت کی؟ ہاں ارے بولو، علم کے بدولت کی. اگر وہ علم کے بدولت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، آدمی مر جائے. اسی طرح ہر کام زندگی کا ہر کام اگر ہم نے علم لیے بغیر کیا تو جان لو اس میں نقصان ہے. جان لو اس میں نقصان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اور مجھے کیوں پیدا کیا؟ اتنی بڑی کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے کائنات.
पूरी कायनात गैलेक्सी कहते कितनी 3000 गैलेक्सीज है, 17,000 गैलेक्सीज है, जो अभी हमको एक कायनात दिखाई भी नहीं दे रही है। सारी की सारी कायनात जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन और इंस को बना, इन जिन और जिन्नात के लिए और इंसानों के लिए बनाए, और अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों को उसके लिए बनाया। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, ये सारे आसमान, सारी जमीन, मा फिया, उसके अंदर जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला का है। किसका है? अल्लाह ताला का है। और जो कुछ भी बना है, जैसे चांद है, तारे हैं, सूरज है, जो कुछ भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया सख्खर लकुमुश शम्स, तुम्हारे लिए मैंने क्या कर दिया, यानी सूरज को मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे लिए तारों को मुसख्खर कर दिया, तुम्हारे को मैंने जो चांद को मुसख्खर कर दिया, हाथी को, गेंडे को, टाइगर को, चीते को, खूनखार दरिंदों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए मुसख्खर कर दिया। राइट है गाँव में? हाथी एक सोंड मारे तो हम पानी भी नहीं पूछेंगे, लेकिन उसने मुसख्खर कर दिया। ये जो हदीद, ये जो क्या है, लोखंड जिसको कहते हैं, स्टील, लग जाए तो हम बिलबिलाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मखलूक को भी जो हदीद की शक्ल में, जो आसमान से आई है, बाकी सब जमीन से उगा है, कहा है कि हदीद के अंदर आपको फायदा है। पूछ रहे थे ना कि कौन सी चीज में फायदा है, तो अल्लाह ताला का कलाम है, सुन लो कि हदीद के बिजनेस में फायदा है, कर लो, करके देखो। हदीद जो आसमान से उतरा है, बिलबिला उठे अगर हमको लग जाए, वो भी मुसख्खर कर दिया। और आपके लिए जितनी चीज आपने अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दी, आपको किसके लिए बनाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को मेरी इबादत के लिए बनाया। ऐसे है ना सही? हाँ, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने नहीं बनाया जिन्नों को और इंसानों को सिवाय मेरी इबादत के लिए। अब मालूम ये हुआ कि जो मैंने हाथ में माइक पकड़ा ना, ये भी इबादत है। अगर आपने कहा कि ये इबादत नहीं है, तो अल्लाह का ये कलाम झूठा हो गया माज़अल्लाह। क्यों? कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया और कोई चीज के लिए पैदा नहीं किया है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये काम दुनिया का है और ये काम दीन का है? नहीं हो सकता। सारा दुनिया का काम अल्लाह ताला की इबादत है, और आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे, ये भी अल्लाह ताला की इबादत के लिए ही बैठे हैं। आज हमारे भाई ने जो आपको ऑफर दिए, ये भी आपके लिए इबादत के लिए ऑफर दी है, उसको ठुकराओ मत। मैंने कहा 10 के 20 करो, समीर भाई को कहा। हाँ, सूरह इन्फाल की जो आयत शुरू होती है, नफिल नमाज पढ़ते ना, नफिल नमाज किसको बोलते हैं? जो आपके ऊपर फर्ज नहीं है ना, हमने कुछ कैटेगरीज बनाई है। हाँ, सुन्नत किसको बोलते हैं? जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी। नफिल उसको बोलेंगे जो हमेशा नहीं पढ़ी, लेकिन नहीं हम पढ़ सकते हैं उसको, है ना। नफिल यानी ज्यादा, हाँ। लेकिन सूरह इन्फाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बूटी जो दी थी यहाँ पर ओहद की लड़ाई में जो माले गनीमत मिला था, पहले माले गनीमत जो था वो हराम था, बूटी वाज हराम। माले गनीमत पहले हराम था और हलाल हुआ तो ओहद की लड़ाई से हुआ। वो आप लोग बाद में तफसीर पढ़ लेना, मैं सिर्फ नुक्ता दे रहा हूँ। इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज्यादा कहा, नफिल यानी नफल, सूरतुल इन्फाल नफिल यानी ज्यादा कहा। और क्या कहा कि ये जो मैंने तुमको ज्यादा दिया है, इसलिए दिया है कि इसके ऊपर हक सिर्फ अल्लाह और रसूल का है। इसलिए ना सूरह आयत की शुरुआत होती है, अल्लाह और रसूल का हक क्यों है? इसलिए है, देखो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जंग होने के बाद कुछ लोग माले गनीमत बटोरते हैं, कुछ लोग दुश्मन के पीछे भागते हैं, कुछ लोग कुछ और काम करने के लिए 3-4 पार्टीज बनती है। अब जिन्होंने माले गनीमत जमा किया, वो कहते हैं इसके ऊपर हमारा हक है, क्योंकि पहले ऐसा चलता था कि जिसने जो उठा लिया वो उसका।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بات آئی, کہا کہ اگر ہم ان کے پیچھے نہیں بھاگے ہوتے تو یہ جمع بھی نہیں کر سکتے. آیا نا سوال, نیا سوال آیا. وہی نازل ہو رہی ہے. ابھی میں یہ ظاہر کروں گا تھوڑی دیر میں یہ آیت جو وہ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا اور یہ وحی کا مطلب کیا ہے. وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی بھی بوٹی ہے کہو ان سے, ان مومنین سے کہ اللہ اور رسول کی, ختم, بھول جاؤ. پھر اللہ اور رسول کا تصرف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیں وہ دیں. اب معلوم یہ ہو گیا کہ جو بھی ہم نے علم حاصل کرنا ہے تو ہر چیز میں پرائرٹی ہوتی ہے, ہر چیز میں ایک پرائرٹی ہوتی ہے نا. جیسے آج ہمارے بھائی نے کہا کہ پورے سال میں انتظار کرتا ہوں اور پرائرٹی میں رکھتا ہوں کہ آج مجھے یہاں پہنچنا ہے, رائٹ. ہر چیز میں ایک پرائرٹی ہوتی ہے. تو ہم نے بھی ہمارے علم کے لیے ایک پرائرٹی رکھنی ہے. وہ کون سا علم ہے؟ گھڑی بنانے کا, ویڈیو بنانے کا, ابھی ہمارے ارشاد بھائی نے کہا واٹس ایپ بنانے کا. کون سا؟ آج جو سب سے زیادہ دکھائی دیے جا رہا ہے وہ واٹس ایپ کا علم دکھائی دیے جا رہا ہے. ارے وہ ڈیلیٹ کیسا کرنے کا, ارے وہ فارورڈ کیسا کرنے کا, اور وہ بڑا چھوٹا کیسا کرنے کا, ارے وہ میری فلم جو ہے نا ذرا زیادہ ہو رہی ہے اس کو میں کمپریس کیسا کروں, پتہ نہیں کیا کیا علم حاصل کر رہے ہو. کس لیے؟ تاکہ فتنہ پھیلاؤ. مجھے نہیں لگتا کہ میکسیمم لوگ واٹس ایپ پہ اللہ کے دین کو اور جو عبادت کے لیے کر رہے ہو. ہر چیز عبادت نہیں, ہر چیز عبادت نہیں ہو رہی. تو سب سے پہلے پرائرٹی میرے بھائیوں, اگر آپ کو کوئی علم حاصل کرنا ہے تو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی سے نازل کیا, وحی سے نازل کیا. اور آپ کا کوڈ آف لائف, آپ کی زندگی کو چلانے کا جو طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا وہ ہے قرآن. وہ سمجھنے کا سب سے پہلا آپ کو آرڈر ہے. اور اگر کوئی چیز میں کثرت چاہیے آپ کو تو مال میں نہیں, بیوی میں نہیں, بچوں میں نہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے. اولاد کی کثرت وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اگر مانگا بھی گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہی کثرت والی دعا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. علم حاصل کرنے کے لیے کہا کہ یہ علم کے لیے آپ کثرت کی دعا کیجئے کہ مجھے زیادہ علم آ جائے. وہ کون سا علم؟ وہ وحی سے نازل ہوا ہوا علم. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو وحی سے نازل کیا ہوا علم کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ مازو پوروا آتا دھاویتنے میں اللہ حالا شمبر پہ کی شمبر دے مجھے میں اللہ ڈاکٹر بن گئی. ایسی دعا کرتے ہیں نا, میں بھی کرتا ہوں. میں کیا دودھ کا دھلاوا نہیں, میں بھی کرتا ہوں. کون سی دعا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے؟ آج اگر میں آپ میں سے کسی کو ملوں تو آپ فوراً کہو گے کہ میرے بچے کا 12 کا ایگزام ہے, ذرا مجھے پاس اس کے لیے دعا کرو. اچھی بات ہے, بری بات نہیں, اچھی بات ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکھایا, کبھی ہم نے خود دعا کی یا اپنے اولاد کے لیے دعا کی؟ ہاں, نہیں کی. تو جس دن آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو کثرت سے علم حاصل کرنے کا طریقہ یا اپنا دن کا اور رات کا طریقہ بنا لو گے, یاد رکھو کامیاب ہو جاؤ گے. تین دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے, تین دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں انجینئر بن گیا تو خلاص, نو وے. ہاں, نو وے. صرف انجینئر بن کے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر کسی نے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو لیڈر بنایا, منسٹر بنایا, کچھ بنایا, فلانا بنایا, کچھ بھی بنایا, تو وہ کیا اس کے عقل سے بنائے؟ کوئی بتائے میرے کو, کوئی بتائے میرے کو کہ کوئی بھی ملک کا پریزیڈنٹ یا کوئی بھی ملک کا پرائم منسٹر یا کوئی بھی آج اس دنیا میں تقریباً
358 people in this world today, they are having half of finance and half of finance are having other people. समझ में आई बात? दुनिया में आज जितने भी लोग हैं, जितने भी करोड़ है, 6 बिलियन या 8 बिलियन जो भी हैं, उन सब का माल और 358 लोगों का माल एक जैसा है। 358 लोगों के पास में माल उतना है जितना हाफ ऑफ द पीपल के पास में है। तो क्या ये 358 लोगों को जो माल मिला है वो उनके बुद्धि से मिला है? आई एम नो, अल्लाह ताला ने उनके तकदीर में लिखा है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही। तकदीर का खैर और शर है। आप कुछ भी कर दो, even if you are a PhD scholar, go to America, they will give you something to sweep on the floor, right? And they are doing it to start their life। उनकी जिंदगी को शुरुआत करने के लिए एक PhD स्कॉलर जब अमेरिका जाता है तो पहले पेट्रोल पंप पे जाके खड़ा रहता है। Go and check, go and check। हाँ, तो आप क्या समझते हो कि PhD करने के बाद में खत्म हो गया? नहीं, लेकिन वही एक आदमी बिल्कुल अंगूठा छाप है, वो अमेरिका जाता है, जैसा भी इरशाद भाई ने कहा, केरला वाले आए, इधर वाले आए, उधर वाले आए, वो अमेरिका जाता है यहाँ से और चंद दिनों में बिल्डिंगें खरीद लेता है। उसके पास कोई PhD की स्कॉलरशिप नहीं है। सब तकदीर का मामला है, सब तकदीर का मामला है। तो तकदीर हर चीज पे जरूर गालिब आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम मत करो, नहीं, इल्म हासिल करो, हक हलाल की तमीज करते हुए इल्म को हासिल करो। इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी ये कमिटी भी ऊपर आएगी, तुम्हारी फैमिली भी ऊपर आएगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके आल औलाद को इस दीन में, दुनिया में, दीन में और आखिरत में सुरखुर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।